اللہ ہم سب کو بچے ان جسمانی امراض سے، اعضاء جوارح کو سلامت رکھے جب تک زندہ رکھے۔ وہ خدا نخواستہ ایک فالج زدہ ہے یا، لیکن اس کے ساتھ ٹیبل پہ انگور بھی پڑا ہے، دودھ بھی پڑا ہے، اس کے نفع کو پتہ بھی ہے کہ یہ فائدے دیتے، لیکن منہ میں ڈالتے تو کیا کر دیتے الٹی کر، تو ان نفعوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ فالج زدہ ہے۔ اب ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اور اس کے فائدوں کو بھی پتہ ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز بھی سنتا ہے، لیکن روحانی طور پہ وہ فالج زدہ ہے کہ وہ چل کے نہیں پہنچ سکتا اس مسجد تک۔ راہ معلوم ہے لیکن قوت راہ روی نہیں ہے کہ چل کے اس راہ کو ہم طے کر سکیں، سمجھ آئے گی۔ دوسرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ آیا ہے، ایک تو راہ بتلانا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، دوسرا یہ قوت راہ روی پیدا کرنا ہے جس کو تزکیے سے تعلق میں نے کہا کہ بیلنس پاورز ہو جائیں، پھر ان کے لیے راتوں کو جاگنا آسان ہے، ان کے لیے سارے سفر کرنا آسان ہے، ان کے لیے پھر ساری مشقتیں برداشت کرنا آسان ہے، ایک ہدف ان کو معلوم ہو جائے، ٹارگٹ اس کو ہم نے طے کرنا ہے، وہ آسان ہوتے ہیں۔ تو پہلا فرائض نبوت ایجوکیشن ہے، اور اس ایجوکیشن میں پھر سب کچھ آ جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے امام غزالی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور ان کی کتابوں کو دیکھتے رہنا چاہیے جی۔ احیاء العلوم ان کی مشہور کتاب ہے جی۔ یہ پرانے عربوں میں ان کا قول ہے، اور اب تک بھی ایک یہ رواج ہے کہ بیع اللحیہ، اپنی داڑھی کو بیچو۔ ان کے اندر اگر کسی کو تنگی آ جاتی ہے نا مالی، تو داڑھی کا بال ایسے کھینچ کے کسی مالدار کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ دے دیتے۔ اب تک ہی اس قسم کا رواج ہے۔ اس وقت تو جس وقت امام غزالی صاحب رحمہ اللہ تھے، اس وقت تو اتنی وسعتیں نہیں تھی جتنی وسعتیں اللہ نے ہمیں اس زمانے میں دے دی ہر چیز کی جی۔ ہم نہ شکر ہے جی، اتنی وسعتیں۔ میں نے سر سید یونیورسٹی میں کہا تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی چیز ہے کہ چینی بھی راشن پہ ملتی ہے، سمجھ آ گئی نا۔ اب ہمارے سٹاکس بھرے پڑے اور شکر گزاری نہیں ہے جی۔ ہمارے دیہاتوں میں لوگ وہ بوریوں سے اپنے لیے جسم کو کہیں سال میں ایک جوڑا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا تو وہ پہنے ہوئے عام دیکھے جاتے تھے جی۔ اب ہر ایک کے گھر میں کپڑوں کی لینے ہیں جی۔ اسی طرح لائٹوں کو دیکھیے، گاڑیوں کو دیکھیے، ہمارے تو دن بدن اللہ پاک اپنی وسعتیں ہمیں عطا کر رہے ہیں، لیکن ناشکری میں بھی ہم بڑھتے جا رہے ہیں، شکر گزاری کا وہ نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹریڈز ہیں زمانے میں زندگی گزارنے کے لیے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، بزنس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں سمجھ آ گئی نا، یہ واجب کفایہ ہیں۔ اس کے لیے ایک ٹیم کو تیار کرنا یہ امت کی ذمہ واجب ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، امت من حیث الامت گناہ گار ہوگی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک گروہ ہو کہ جو عربی کو بھی جانتا ہو، کیونکہ اس میں وہ ہے، لیکن علم دین جو ہے اب تو ہر سارے لینگویجز میں کمپائل ہو چکا ہے، یعنی اس کو بھی، اور لینگویجز ان چیزوں کو سیکھنا بھی وہ اس ضروریات میں آ گیا ہے کہ اس میں ایک ٹیم ہو کہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہوں، اور تاکہ وہ امت کی اس میں اس کی جو دنیاوی زندگی کی ضروریات ہے اس میں تعطل نہ آئے۔ یہ سارے اس ایجوکیشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو میں نے بتایا نا، تعلیم الاحکام اور اس کو سیکھنا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب خود تو بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں، وہی بھی وہیں نازل ہو رہی ہے، اور سب سے اعلیٰ و افضل تعلیمات اور کامل مکمل لے کے آئے ہیں جی، سمجھ آئے گی۔ اس کے بعد تو نبوت کا باب ختم ہو گیا، لیکن فرما رہے ہیں کہ اطلبوا العلم ولو بسین، جاؤ اگر کچھ تم لوگوں کو چین سے بھی ملتا ہے تو وہ لے کے آؤ۔ ایک بچے نے مجھ پہ سوال کیا تھا کہ چین کو کیوں، تو میں نے بتایا تھا کہ اس وقت بھی چین
डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था हजूर के ज़माने में। मंजनीक की उन्होंने बना ली थी, जो तो पत्थर से जो है तोप जैसे जो पत्थर को फेंकते थे, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा था कि वो भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपने ज़माने में वो टेक्नोलॉजी को अपनी इस पे ट्रांसफ़र कर लिया था। तो चीन तक का है। और इस तरह आता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक क्या है कि हिकमत जो है ना दालतुल मोमिन, ये हिकमत और दानाई की चीज़ें जो है ना गुमशुदा पूंजी है मोमिन की, जहाँ से मिलते वो हासिल करते हैं। ये सारी तरगीब देखे गए थे कि अगर हमें, और इसी तरह डिफेंस टेक्नोलॉजी को तो मैं कहता हूँ हज़रत आशिक थे जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी को मुंतकिल करने। वो मेरे सरज़मीन पाकिस्तान वाला पता नहीं किसको मैं कह रहा था, हमारे साथी सुबह थे ना उनके एक, हाँ है ना जी, वो तकरीबन 20 साल पहले मैंने इसको हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान की सरज़मीन को अल्लाह पाक ने कितना माला माल किया और हम कितने कोहता है कि उन अपने ख़जानों को भी नहीं संभाल सकते। वहाँ चतराल से शुरू किया था, गवारा दर तक मैंने उसको मुकम्मल किया था। तकरीबन 1 घंटे की है, यूट्यूब पे मिल जाती है। तो अल्लामा इकबाल ने इसके ऊपर शेयर किया था कि मेरे हरम को आई ठंडी हवा के झोंके जहाँ से, मेरा वतन वही है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके के मुतालिक इतनी ठंडी खुशबू के झोंके फैला के गए हैं न कि हम कोहता है लेकिन वसाइल को भी नहीं संभाल सकते, नाशुक्र भी है, कोहता भी है, सारे ये। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के आशिक थे जी। ये जो इसराइली औरत वज़ीर आज़म थी, गोल्डा मेयर नाम से शायद, हाँ, तो वो उसने एटमी ये शुरू की थी, एटम बम की और उस तैयारी की। और ये हमारे उस ज़माने की उर्दू डाइजेस्ट में पूरा मज़मून आया था जी, उसका इंटरव्यू का जी। उनके पास पहुंच जाते हैं जी सहाफ़ी जी कि आप औरत होते हुए इतने बड़ा कैसे जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया। हमारे सबक थे वो ले उड़े जी। उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ी शख्सियत की हिस्ट्री पढ़ी है, नाम नहीं लिया, ये उनकी दुश्मनी और अदावत है जी, लेकिन इशारों वाले समझ जाते थे जी। मौत के वक़्त उनके घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं था, पड़ोस में यहूदी से के घर से मंगाया। लेकिन उस वक़्त के जदीद असले चारों तरफ उनकी दीवारों के ऊपर लटका हुआ था। एक में पादरी के भी उसमें हिंदू जो है, जो मुसलमान हुए थे हमारे, बड़े माहिर थे चारों वेदों की उनकी जी। अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फराब, तो उनके इंतकाल हो गया। महाराज जी मैं उसे कहता था कि वो हमारे अबुल हसन अली नदवी साहब नवरुल्लाह मरकतू, उन्होंने भेजी थी 10 ब्राह्मणों की जमात वहाँ मक्का, लेकिन उनको गाइड